اپنے ساتھ وقت گزاریے۔ ایک آدمی کے پاس قیمتی گھڑی تھی جو اس سے کہیں کھو گئی۔ وہ اس کو تلاش کرنے لگا۔ بیڈ، الماری، دراز، ڈرائنگ روم اور کچن تک اس نے کھنگال مارا، لیکن گھڑی نہ ملی۔ جب وہ تھک ہار کر بیٹھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ گھر سے باہر نکلا اور محلے کے بچوں کو بلا کر لایا اور بولا، میری گھڑی گم ہو گئی ہے۔ جو بھی بچہ مجھے ڈھونڈ کر دے گا اس کو میری طرف سے انعام ملے گا۔ انعام کا سن کر بچے خوش ہو گئے اور تجسس کے ساتھ گھر میں داخل ہو کر گھڑی تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے بھی پورا گھر چھان مارا پر گھڑی نہ مل سکی۔ اچانک ایک بچہ بولا، انکل میں آپ کو آپ کی گھڑی ڈھونڈ کر دے سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ان تمام بچوں کو خاموشی سے کہیں بٹھا دیں۔ چنانچہ تمام بچوں کو الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا اور وہ بچہ اکیلے گھڑی تلاش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے چلا کر آدمی کو آواز دی۔ وہ کمرے میں گیا تو گھڑی بچے کے ہاتھ میں تھی۔ آدمی بڑا حیران ہوا کہ جو کام 10 بچے نہ کر سکے وہ اس ایک بچے نے کر دکھایا۔ اس بچے سے گھڑی ڈھونڈ پانے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، میں کمرے میں گیا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے گھڑی کی آواز پر دھیان دینا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں الماری کے نیچے سے ہلکی ہلکی آواز آنی شروع ہو گئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو واقعی گھڑی موجود تھی۔ آدمی بچے کی اس عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام کے ساتھ ساتھ شاباش بھی دی۔ یہی مثال انسان کی بھی ہے۔ وہ جب خاموشی میں بیٹھتا ہے اور اپنے من میں ڈوبتا ہے تو اس کو ایسی قیمتی چیزیں ملتی ہیں جو اس کی زندگی کو شاندار بنا دیتی ہیں۔ ہم ایک تیز رفتار دور میں جی رہے ہیں جس میں ہمیں کئی سارے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ ہم ان سے صرف ملتے ہی نہیں بلکہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے خیالات سمجھتے ہیں اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی کئی طرح کے انتشار چل رہے ہوتے ہیں اور اس سارے شور میں انسان اپنے آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے اور اس کے پاس موقع ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے اور کچھ وقت گزارے، اپنے آپ پر غور کرے اور سوچے کہ میں اصل میں کیا ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے اور میں جس سمت پر گامزن ہوں وہ مجھے میری منزل تک پہنچا رہی ہے یا نہیں۔ اپنے ساتھ رابطہ قائم نہ کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر اور بڑی محنت سے ایک ہدف تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد جا کر اس کو احساس ہوتا ہے کہ کامیابی ملنے کے بعد بھی میں خوش نہیں ہوں۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی کامیابی اور اس کی چکا چوند دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ان کی طرح کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ وہ اس کے حصول میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے دل کی بات سننے کی فرصت نہیں ملتی۔ وہ کوشش اور محنت کر کے ایک بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سارے مرحلے میں اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جسم و روح کی اس خلا کی وجہ سے وہ کامیابی پا کر بھی خوشی محسوس نہیں کر رہا ہوتا اور اس کا دل بے چین ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں گوشہ نشینی کی کیا اہمیت ہے اور اس سے انسان کس قدر فوائد حاصل کر سکتا ہے، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ ذہنی آرام۔ اپنے جسم کی طرح اپنے دماغ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں ہزاروں نئے خیالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو اپنے ذہن میں ترتیب دینے کے لیے کافی ساری ذہنی توانائی صرف کرنی پڑتی ہے۔ دوسروں کی خواہشات اور ضروریات کا مسلسل خیال رکھتے ہوئے ہم ذہنی اور جسمانی طور پر انتہائی تھک جاتے ہیں۔ ایسے میں اپنے ساتھ وقت گزارنا آپ کے ذہن کو ریچارج کر دیتا ہے، آپ کو فوکس کی طاقت دیتا ہے اور اس کے بعد جب آپ اپنی زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ہر طرح کے حالات و واقعات اور درپیش مسائل کا مقابلہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ بہتر تعلقات۔ آپ اپنے آپ کو بہتر رکھیں گے تبھی آپ دوسروں کا خیال رکھ سکیں گے۔ شاید یہ خود غرضی والی بات لگے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے ساتھ وقت گزارنا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اسی کی بدولت وہ ایک متاثر کن شخصیت بن سکتا ہے۔ جب وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہوگا تو وہ اپنی فیملی اور دوسرے رشتوں کا بھی خیال رکھ سکے گا اور اس کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ خود شناسی میں اضافہ۔
گوشہ نشینی آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ اپنے خیالات کا جائزہ لیں۔ اس طرح آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی کمزوریوں، خوبیوں اور اہداف پر بھرپور انداز میں فوکس کر سکیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے تو آپ زیادہ آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ علم ہو کہ آپ نے جانا کہاں ہے تو زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ خود کو جان لیں اور اپنے آپ کو قبول کر لیں تو پھر آپ دوسروں کی شاباشی کے محتاج نہیں رہیں گے اور خود اعتمادی کے ساتھ خود کو بہتر کرتے جائیں گے۔ اپنے لیے اصول۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اپنا الگ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہوئے آپ توانائی سے بھرپور اور اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کے لیے کچھ اصول بنائیں اور ان اصولوں پر چلتے ہوئے خود کو ایک مثال بنا کر دکھائیں۔ گوشہ نشینی آپ کو ایسی آزادی دیتی ہے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتی۔ اپنی اس سلطنت کے بادشاہ آپ خود ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہوئے آپ خود کو انجوائے کر سکتے ہیں اور اپنے پسندیدہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اپنے جذبات سے منسلک ہونا۔ دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات سے لا علم رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو منفی خیالات کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات سمجھنے سے گھبراتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنے ساتھ وقت نہیں گزارتے۔ آج کے سوشل میڈیا نے اس کام کو مزید آسان کر دیا ہے۔ یہ فرار کا وہ راستہ ہے جہاں بہت سارے لوگ اپنی منفی خیالات سے بھاگتے ہوئے اس کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے جذبات سے منسلک رہیں تاکہ جہاں کہیں کوئی منفی خیال آئے تو اس کو فوری طور پر پکڑ سکیں اور آپ کو اپنی ذات سے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کارکردگی میں اضافہ۔ آج کے تمام بہترین اداروں میں ٹیم ورک کی ترغیب دی جاتی ہے کیونکہ اس میں ٹیم ممبر آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، جس کی بدولت بہترین آئیڈیاز وجود میں آتے ہیں۔ البتہ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ انفرادی طور پر کام کرنا انسان کو زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ تنہائی میں انسان کا فوکس زیادہ تیز ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پر ٹیم ورک میں نہیں ہوتا۔ ایک حالیہ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر لوگ جب ٹیم میں نہ ہوں یعنی اکیلے ہوں تب وہ زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر پاتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے تخلیق کار ہیں وہ سب اپنا شہکار بنانے کے لیے تنہائی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سائنسی شواہد بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ جب انسان خلوت میں ہو تو اس کی تخلیقی صلاحیت عروج پر ہوتی ہے۔ نیورو سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ جب دماغ بیرونی خلفشار کے بغیر ہو یعنی پرسکون حالت میں ہو تب اس میں بہترین خیالات جنم لیتے ہیں، کیونکہ ایسے میں دماغ کو آزادی مل جاتی ہے اور وہ بہترین خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ خود احتسابی کا موقع۔ زمانہ بہت تیز رفتار ہو گیا ہے۔ دن بھر میں انسان کے پاس اس قدر بے تحاشا کام ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ ایسے میں اپنے لیے 5 منٹ کا وقت نکالنا آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیں، دن بھر کے واقعات کو جانچیں اور اپنے احتساب کریں۔ تنہائی میں آپ اپنے اہم امور اور خیالات کو ایک ڈائری میں لکھ سکتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا سفر آسان بناتی ہے اور آپ کی سمت درست کرتی ہے، اور اس کی بدولت آپ اچھے انداز میں اپنے مقصد کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اور خود احتسابی آپ کی خامیوں کو خوبیوں میں بدل دیتی ہے۔ خود مختاری میں اضافہ۔ جب آپ اپنے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کریں گے تو آپ کا مائنڈ سیٹ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ وقت کے بعد آپ اپنی گوشہ نشینی سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اپنے آپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ پھر آپ دوسروں کی تصدیق کے محتاج نہیں رہیں گے۔ پھر آپ فیصلہ کرنے میں بڑے پر اعتماد ہوں گے۔ خود مختار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی آسودگی کے لیے دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا
کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مجبوری کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ یہ تعلقات خود قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں پسند کریں، اور اسی مقصد کے لیے ہم اپنی فیملی ممبر، دوستوں اور سوشل میڈیا پر اپنے آپ کا دی بیسٹ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ البتہ گوشہ نشینی میں آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنی ذات پر توجہ دیں گے، اپنی کمزوریوں کو جانیں اور انہیں درست کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بخود قابل اعتماد شخصیت بن کر ظاہر ہوں گے۔ پھر آپ کو اپنی ذات کا وہ روپ دکھانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑے گا جو آپ اصل میں نہیں ہیں۔ تنہائی میں گزرا وقت کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آپ کا اپنے آپ کے ساتھ رشتہ دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ ہے، اور خلوت کی بدولت آپ اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط بنا سکتے ہیں۔